السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی معاونت کا حق ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فضیلت اور بشارت پائی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کا بوجھ آیا تو بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے ایسے مشعل راہ بنے کہ کوئی بھی حکمران ان کے آزمودہ اقدامات سے استفادہ کیے بغیر فلاحی ریاست نہیں بنا سکتا۔ سیدنا عمر کے دور میں عظیم فتوحات کی بدولت 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل گئی اور اس وقت کی دو سپر طاقتوں روم اور فارس کو عبرتناک شکست دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم کی فکر میں رہتے تھے۔ خلافت کے ابتداء میں جب اقتصادی حالت بہتر نہیں تھی تو ان کا رنگ سفید ہونے کے باوجود سیاہ ہو گیا اور انہوں نے خود پر لازم کیا کہ اس وقت تک گھی نہیں استعمال کروں گا جب تک قحط سالی ختم نہیں ہو جاتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خلافت امت کے لیے امن و سکون اور کامیابی کا زینہ تھی۔ ان کی وفات کے بعد امت فتنہ اور فساد کا شکار ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس بات پر اس لیے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ تھے تو پہاڑ لرزنے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسلمانوں کا سنہری دور تھا اور تا قیامت دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم کے لیے قابل رشک دور حکومت رہے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثالیں غیر مسلم بھی دیتے ہیں اور ان کے نظام کو مشعل راہ بنا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اصولوں پر حکومت اور سلطنت کا وسیع ترین باقاعدہ نظام بنایا، حتیٰ کہ تمام شعبہ زندگی کے اصول مرتب کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلافت کے منصب پر فائز رہے اور آپ کے فرمان قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے پر مصدق ٹھہرے۔ اب ذرا آگے چلیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر نے ایک مرکزی دفتر قائم کیا جس میں ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا۔ تمام تر معاملات یہاں سے ہی کنٹرول ہوتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں رعایا سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلافت مشورہ کے بغیر نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے اسلامی سلطنت کو انتظامی طور پر مختلف صوبوں میں تقسیم کیا تھا، جن میں مکہ، شام، فلسطین، فارس، خراسان، آذربائیجان، کوفہ، بصرہ اور جزیرہ ہیں۔ ان سب میں گورنر متعین کیے تھے۔ جو کوئی بھی کسی علاقے کا حاکم بنایا جاتا تھا وہ حلف دیتا جس کی پاسداری اس پر لازم ہو جاتی اور وہ اپنے اثاثے ظاہر کرتا، اس کے مال و اسباب کی فہرست تیار کی جاتی اور دوران خلافت ان میں اضافہ کی صورت میں اس پر محاسبہ کیا جاتا۔ تو دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی چند باتیں جو آپ تک شیئر کیں۔ یوں تو ان کے دور خلافت کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ تو دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔